تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے عطا کردہ دین میں تبدیلی کرتی ہے، اس کے نظم و ضبط کو پامال کرتی ہے اور وحی کی رہنمائی کی بجائے اپنی خواہشات کو معیار بنا لیتی ہے، تو وہ عزت سے ذلت اور ہدایت سے غضب الہی کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات 104 سے 109 میں بنی اسرائیل کی اسی فکری، اخلاقی اور دینی انحطاط کی تصویر انسانیت کے سامنے رکھی گئی ہے تاکہ امت مسلمہ اس انجام سے سبق حاصل کرے اور دینی حق کے نظام کو مضبوطی سے تھام لے۔ ان آیات میں واضح کیا گیا ہے کہ یہودی اس حد تک بگاڑ اور تحریف کا شکار ہو چکے تھے کہ اب ان کا مسخ شدہ دین منسوخ کیا جانا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ زمانہ بدل چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نئے دین اور ایک مکمل نظم و ضبط پر مبنی دین حق کے نظام کا اعلان فرمایا۔ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ وہ یہودیوں کی عادات، اطوار اور فکری روش سے دور رہیں، کیونکہ ان کی طرف جھکاؤ اور ان سے مرعوب ہونا ایمان کے لیے نقصان دہ ہے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اوس اور خزرج کے یہود کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے، مگر اسلام کے غلبے کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے شروع کیے۔ وہ مسلمانوں کو یہ سکھاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کیے جائیں، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضد، ہٹ دھرمی اور بد اعتمادی پر مبنی سوالات کیے تھے۔ قرآن پاک نے خبردار کیا کہ رسول سے ایسے سوالات کرنا ایمان کے بدلے کفر کا راستہ اختیار کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ سوالات فہم کے لیے نہیں بلکہ شک پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ بہت سے اہل کتاب دل سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائیں۔ اس کی اصل وجہ ان کا حسد ہے، حالانکہ حق ان پر پوری طرح واضح ہو چکا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ دین حق کا نظام غالب آئے، کیونکہ اس نظام کے نفاذ سے ان کی خود ساختہ بالادستی، مفادات اور اجارہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں آج کی امت مسلمہ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج مسلمان فرقوں، گروہوں اور ذاتی تعصبات میں بٹ چکے ہیں۔ دین حق کے اجتماعی نظام کی بجائے جزوی، جذباتی اور غیر منظم رد عمل نے ہمیں کمزور کر دیا ہے۔ قرآن پاک امت مسلمہ کو سکھاتا ہے کہ دشمن کی سازشوں کو سمجھو، مگر جذبات میں آ کر نظم توڑنے والی جنگ نہ چھیڑو۔ پہلے اپنے اندر نظم، اتحاد اور فکری یکسوئی پیدا کرو، کیونکہ دین حق کا نظام بغیر نظم و ضبط کے قائم نہیں ہو سکتا۔ ان آیات کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ امت کی نجات اسی میں ہے کہ وہ دین حق کے مکمل نظام کو سمجھے، اس پر اعتماد کرے، دشمن کے شکوک سے محفوظ رہے اور باہمی تقسیم سے نکل کر ایک منظم، باشعور اور متحد امت بنے۔ یہی راستہ عزت، غلبے اور اللہ کی نصرت کا راستہ ہے۔